اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آگے اسی آیت 78 میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی گئی۔ مطلب یہ ہے اسلام میں تمہاری زندگی کو ان بہت سی قیدوں سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے مذہبی رہنماؤں نے لگا رکھی تھی۔ جو پچھلی امت کے رہنما تھے، جو مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے اپنی امت کو بیجا پابندیوں میں ڈالا ہوا تھا، لیکن اسلام میں تمہاری زندگی کو ان بہت سی قیدوں سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے مذہبی رہنماؤں نے لگا رکھی تھی۔ اسلام میں فکر اور خیال پر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو علمی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہوں، اور نہ ہی عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ یہاں دونوں طرح سے لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی فکر اور خیال پر وہ پابندیاں نہیں جو علمی ترقی میں رکاوٹ بنے، اور نہ ہی عملی زندگی کے اعتبار سے عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور آسان عقیدہ اور قانون اسلام نے ہمیں دیا ہے جس کو لے کر ہم جتنا چاہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسی مضمون کو سورہ اعراف میں ایک دوسرے انداز سے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں یہ بات نقل کی گئی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور ان برائیوں سے روکتے ہیں جن سے انسانی فطرت انکار کرتی ہے، جن سے انسانی فطرت گھن کرتی ہے، اور یہ رسول وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور وہ چیزیں حرام کرتے ہیں جو گندی اور ناپاک ہیں، اور ان لوگوں پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور یہ رسول ان پر سے یعنی امت پر سے وہ زنجیریں کھولتے ہیں جن میں یہ جگڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بات سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی جو نیکیاں ہیں وہ معروف اور مشہور ہیں، اور ان برائیوں سے روکتے ہیں جن سے انسانی فطرت گھن کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اور اسی طرح سے یہ رسول وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو پاکیزہ ہیں، وہ چیزیں حرام کرتے ہیں جو گندی اور ناپاک ہیں، اور ان لوگوں پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور یہ رسول ان پر سے وہ زنجیریں کھولتے ہیں جن میں یہ جگڑے ہوئے تھے۔ اس مضمون کو اس فقرے میں بہت ہی کم الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ تفسیر عثمانی کے اعتبار سے آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی گئی جس کا اٹھانا کٹھن ہو۔ اسلامی احکامات میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنا لیں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دینی اعتبار سے اسلامی احکامات میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود ہی ایک آسان اور سہل چیز کو اپنے لیے مشکل بنا لیں، اور اس آیت کے تحت
جب ہم معرف القرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، معرف القرآن میں ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت ہی نہ کر سکے، یعنی اس دین اسلام کے احکامات میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فی نفسی ہی ناقابل برداشت ہو، اور باقی رہی تھوڑی بہت محنت اور مشقت، وہ تو دنیا کے ہر کام میں ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تو معرف القرآن میں ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری میں تحریر کرتے ہیں کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اس کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو دین کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، محنت سے راحت ملنے لگتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ دل میں ایمانی حلاوت، ایمانی مٹھاس نصیب ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ تفسیر مظہری میں ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، اس کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو دین کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، محنت سے راحت ملنے لگتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ دل کے اندر ایمانی مٹھاس، ایمانی حلاوت پیدا ہو جائے تو پھر سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ کامل رسول اور کامل شریعت سے تمہیں آراستہ کیا، تمہیں آسان سہل اور عمدہ دین عطا کیا، وہ احکامات تم پر نہیں رکھے گئے اور وہ سختی تم پر نہیں کی جو تمہارے بس میں نہ ہو، جو تم پر بہت بھاری گزرے اور جنہیں تم پورا ہی نہ کر سکو۔ تو بعینہ 3 تفسیروں کا حوالہ ہم نے یہاں رکھا ہے، اور تینوں تفسیروں کے اندر جو بات لکھی گئی ہے ہو بہو وہ نقل کی ہے۔ بہرحال یہ سب وضاحت اس آیت 78 کے اسی فقرے سے متعلق ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی دین اسلام میں ایسے احکامات ہرگز نہیں ہیں جنہیں تم برداشت ہی نہ کر سکو، بلکہ آسانیاں ہیں۔ اور جب دل کے اندر ایمانی حلاوت اور ایمانی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ احکامات بہت ہی ہلکے پھلکے معلوم ہوتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کا فقرہ ہے، یعنی آیت 78 کا فقرہ ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، یعنی یہ جو دین کا طریقہ ہے یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا طریقہ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یہاں ملت کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں دین اور طریقہ، یعنی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم تھوڑا غور اس بات پر کریں گے کہ اگرچہ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ اور ملت عیسیٰ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگرچہ جو اسلامی احکامات ہیں ان کو ملت نوح، ملت موسیٰ اور ملت عیسیٰ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہہ کر اس کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
مفسرین نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں اور اس کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب اہل عرب تھے، یعنی قرآن مجید نے نازل ہو کر جن لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہیں تھے۔ ان کے اعتقاد میں، ان کے دلوں میں جس شخصیت کا زیادہ رسوخ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت تھی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ نمبر 2 دوسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت کے حامل تھے جن کی بزرگی اور نیکی یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین ان کی بزرگی پر سب متفق تھے۔ انبیاء میں سے کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں میں سب سے پہلے گزرے ہیں، اور ساری ملتیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اس صورتحال میں جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ان ملتوں کے علاوہ ملت ابراہیم کو اختیار کرو، تو دراصل یہ قرآن اس حقیقت پر آگاہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برسر حق اور برسر ہدایت تھے، تو یقیناً لا محالہ یہ وہی ملت ہے جو اصل ملت حق ہے، نہ کہ بعد کی ملتیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے بار بار ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے اور اس کو اپنے اندر ان کے احکامات کو پیدا کرنے کی تلقین کی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، یعنی اسی آیت 78 میں ہے، یہ ابھی آیت 78 ہی چل رہی ہے، اور اسی آیت پر یہ سورہ یعنی سورہ الحج مکمل بھی ہو جائے گی۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کو مسلم کا خطاب دیا ہے، اور تمہارے جد امجد نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے۔ چنانچہ ہم سورہ البقرہ کی آیت 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے یہ الفاظ بھی پڑھ چکے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا، پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار یعنی مسلم بنا کر رکھیو، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائیو۔ تو یہ نام مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اس امت کا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی نام رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، آگے اسی آیت میں ہے یہ فقرہ، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی، یعنی تمہارا نام یہی تھا اور اس کتاب میں بھی یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس اب اہل ایمان کو اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور بسم اللہ کر کے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس فقرے کا مطلب ہم ابھی بیان کریں گے، پہلے دیکھتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
یعنی اللہ ہی تمہارا حمایتی اور پشت پناہ ہے، تم اسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ واعتصموا باللہ سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ الحج کے آخر میں، بالکل آخر میں، یعنی اس فقرے میں نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ بیان ہونا ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ نماز بدن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور رہی زکوٰۃ تو زکوٰۃ یہ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے تاکید والا رکن نماز ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اسلام کے بعد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے تاکید والا رکن نماز ہے۔ اور پھر نماز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ حضر میں 4 فرض اور سفر میں یہی 4 فرض 2 رہ جاتے ہیں۔ پھر نماز کا قیام بیماری کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ادا کر لے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یک طرفہ بالکل آسانی والا دین لے کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یک طرفہ بالکل آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ نماز 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی پڑھنا ہی نہ چاہے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ یہ بات تو قرآن نے بھی بیان کی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بڑی بھاری ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع نہ رکھتے ہوں۔ اب اگر ہم ان آسانی احکامات کو اپنے اوپر مشکل بنا لیں تو یہ اور بات ہے۔ نماز میں بھی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ حضر میں 4 فرض اور سفر میں یہی 2 فرض رہ جاتے ہیں۔ پھر نماز کا قیام بھی بیماری کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، مریض بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ہی ادا کر لے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یک طرفہ بالکل آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا تو فرمایا تھا خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اور اسی طرح سے احمد، نسائی اور حاکم 3 کتابوں کے حوالے سے ہے، صحیح سند سے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اور یہ نماز رب سے، پروردگار سے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ معارف القرآن میں اس فقرے سے متعلق یہ ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ایسے احسانات عظیمہ فرمائے ہیں تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں پوری کوشش کریں۔ اور اس میں اس جگہ نماز اور زکوٰۃ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے کہ بدن سے متعلق اعمال اور احکام میں نماز سب سے اہم ہے، اور مال سے متعلق احکامات میں زکوٰۃ سب سے زیادہ اہم ہے۔ گویا کہ اس لحاظ سے اس سے تمام احکام شرعیہ کی گویا کہ پابندی کرنا مراد ہے۔ اور یہ جو فقرہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، مراد قرآن اور سنت کے ساتھ تمسک ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔
یہ قرآن اور سنت کے ساتھ تمسک ہے، ان کو ہر حال میں لازم پکڑ لو۔ اور یہ صحیح حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ تم جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ اور اس سورہ الحج کا آخری فقرہ ہے ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ یعنی اللہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا ہے، وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار، ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اس خوبصورت فقرے پر یہ سورہ ختم ہو رہی ہے۔ وہ یعنی اللہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ اس آخری رکوع کے مضامین بہت اہم ہیں۔ اس سورہ الحج کی جو یہ آخری رکوع ہے اس کے مضامین بہت اہم ہیں، اور اس آخری رکوع میں سب سے پہلا سبق توحید سے متعلق ہے، اور اس کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی اور اصلی مقصود صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہو۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ رسالت، اور پھر تیسرا نقطہ آخرت ہے۔ تو گویا کہ سر فہرست تینوں عقائد اس آخری رکوع میں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں بیان کر دیے گئے۔ پہلا توحید، جس کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی اور اصلی مقصود صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہو۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ رسالت اور پھر آخرت۔ تو یہ سورہ حج مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو بھی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ نصیب فرمائے، اور اس قرآن کریم کی سورہ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔